السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے ان سوالوں کا جواب اب تک نہیں ملا ہے، اور اگر کوئی دیتا بھی ہے تو وہ ٹھوس جواب نہیں ہوتا جس سے مطمئن ہو سکے۔ ہر انسان کا ایک اپنا عقیدہ ہے، لیکن اس کے پیش نظر اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ان عقائد کے تحت کچھ روایات ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں، کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہیں، کسی نہ کسی امام سے منسوب ہیں، تو وہ اس طرح سے سنت بنتی چلی آ رہی ہیں۔ تو جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم الحرام میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ماتم کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ کس کی سنت ہے جو آپ ادا کرتے ہیں؟ غم حسین علیہ السلام میں رونا اور اس میں اس کا حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اشک بار ہونا، یہ ایک الگ بات ہے اور یہ سنت بھی ہے، لیکن زنجیر زنی کرنا، ماتم کرنا، یہ کس کی سنت ہے جو آپ لوگ ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ کربلا کے میدان میں ظلم تو امام حسین علیہ السلام پر ہوا، ان کی آل اولاد پر ہوا، ان پہ چھڑیاں چلائی گئی، ان پر وار کیے گئے، انہیں زخم دیے گئے، ان کا خون بہایا گیا، خیمے بیویوں کے جلائے گئے، بیویوں کو بھی پردہ کیا گیا، ان کی چادریں چھینی گئی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں، یزیدیوں کی یا امام حسین علیہ السلام کی؟ اگر حسینی ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی سنت ادا کریں، صبر کریں، ظالم کے آگے اپنا سر نہ جھکائیں، چاہے آپ کا سر کٹ ہی کیوں نہ جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آپ لوگ اپنے آپ پر جبر کر رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ تو یزیدیوں نے کیا تھا، یزیدیوں کے کام تھے یہ، کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی آل اولاد پر اور امام حسین علیہ السلام پر ظلم کیا تھا۔ تو آپ جو ہیں وہ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ درس نہیں دیا، انہوں نے تو بیویوں کو خیموں میں جا کر منع کر دیا تھا کہ آپ کی آواز باہر تک نہ آئے، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، یہی درس دیتے رہے۔ آج تک ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی جس میں یہ لکھا ہو کہ 12 امام میں سے کسی نے ایک نے بھی ماتم کیا ہو، زنجیر زنی کی ہو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد 40 سال تک حیات رہے، اور ان 40 سالوں میں انہوں نے ایک مرتبہ بھی محرم الحرام میں زنجیر زنی نہیں کی، ماتم نہیں کیا۔ تو تم لوگ کس کی سنت ادا کرتے آ رہے ہو؟ امام زین العابدین نے ماتم کیا تھا، زنجیر زنی کی تھی، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، تو تم لوگ کس کی سنت ادا کر رہے ہو؟ جب حضرت امام زین العابدین، جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے سب دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے اپنے گھرانے کو لٹتے ہوئے دیکھا، انہوں نے ماتم نہیں کیا، انہوں نے زنجیر زنی نہیں کی، تو تم لوگ کس کی سنت ادا کر رہے ہو؟ یہ تو واضح کر دو۔ یہ تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب یزیدیوں کو پتہ چلا تھا، جب لٹا پٹا قافلہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ واپس گیا، تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے جب یہ دیکھا، جنہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، جب دیکھا کہ نیزے پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک فرما رہا ہے، تو جو لوگ تھے وہ تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا یہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم نے کسے دھوکہ دے دیا؟ کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں اور کام جو ہیں وہ انہوں نے یزیدیوں والے کیے، کلمہ محمد کا پڑھ کر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا، بے دردی سے ان پر ظلم کیا گیا۔ کیا یہ ہے درس کربلا آپ لوگوں کا کہ جو یزید نے کیا وہ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ ماتم تو تب انہوں نے پیٹنا شروع کیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا، ہم نے کیا کیا۔ یہ کوفے والوں نے کیا تھا کہ انہوں نے دھوکہ دے دیا، خطوط بھیجے، بلوایا، عہد شکنی کی، وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کی، اپنے قول و قرار سے مکر گئے، حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو تنہا چھوڑ دیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم کرنا شروع کیا، انہوں نے ماتم کرنا اور اپنے سروں سے بال نوچنا شروع کیے، پیٹنا شروع کیا۔ یہ بتاؤ کہ کیا بیویوں نے خود اپنی چادریں اتار دی تھی؟ نہیں، یزیدیوں نے کھینچی تھی، ان کے سروں سے ردائیں یزیدیوں نے کھینچی تھی۔ تو تم لوگوں سے سوال کرتی ہوں، اے عورتوں جو تم لوگ ماتم کرتی ہو اور یہ شام غریباں سجاتی ہو، تو اس میں اپنے سروں کو بڑھانا کیوں کرتی ہو؟ کس لیے؟ انہوں نے تو تم لوگوں کی چادریں بچانے کے لیے اپنی چادریں قربان کر دی، اور تم لوگ یہ سنت ادا کر رہی ہو ان کی کہ ننگے سر پھر رہی ہو۔ مجھے اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو دے، مجھے ان سوالات کے جواب چاہیے کہ آخر کس وجہ سے کوئی ایک روایت، کوئی ایک سنت دکھا دی جائے کہ کربلا کے بعد
کسی محرم الحرام میں یا کسی عام دنوں میں بھی بیویوں نے اپنی چادریں اتار کر اپنے بال نوچے ہوں یا اپنے سینے پہ ماتم کیا ہو، پیٹا ہو اپنے آپ کو؟ کوئی ایسی روایت، کوئی حدیث ایسی دکھا دیں مجھے، کوئی ایسی بات بتا دیں جس میں یہ لکھا ہو، جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ واقعہ کربلا کے بعد اماموں نے اپنے گھروں میں یہ سب کیا تھا، ان بیویوں نے اپنے گھروں میں یہ سب کیا تھا۔ ارے انہیں تو وہاں پر رونے سے بھی منع کر دیا گیا تھا کہ یہاں پہ مت رو، آہو بکا مت کرنا، صبر کرو، صبر کا درس دیا۔ کس بات کے حسینی ہو تم لوگ جب تم لوگوں کا ایک کام بھی حسینیت جیسا نہیں ہے؟ تم لوگوں میں حسینیت کی جھلک تک نظر نہیں آتی؟ محرم آتا ہے، تم لوگ شوق مناتے ہو کہ حسینی ہیں ہم، احترام کرتے ہو، عام دنوں میں کہاں چلے جاتا ہے یہ تمہاری حسینی پن جو ہے؟ یہ تم لوگوں کو جو صرف محرم الحرام میں جاگتا ہے، یہ عام دنوں میں کہاں چلا جاتا ہے؟ کہاں سلا آتے ہو اس حسینیت کو جو تم لوگوں کی صرف محرم الحرام میں جاگتی ہے کہ محرم الحرام کا احترام کرو، اس میں گانے بجانے نہیں کرنے؟ ارے یہ تو پہلے بھی منع کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی مہینے میں، عام دنوں میں بھی ناچ گانا نہیں کرنا، یہ سب نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ اور تم لوگ صرف محرم الحرام کو ایک مہرہ بنا لیا ہے تم لوگوں نے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ اسی میں کرنا ہے۔ ارے کیسے لوگ ہو تم لوگ؟ ارے انہوں نے اپنا سر تک کٹا دیا، اپنا گھر کا گھر لٹا دیا صرف دین محمدی کو بچانے کے لیے۔ ارے اپنے آپ میں، اپنے دلوں میں حسینیت کو پیدا کریں، حسینیت والے کام کریں، حسین کی مانیں، یزیدیوں والے کام نہ کریں، جو کام یزید نے کیا تھا وہ کام سر انجام نہ دیں، حسین کی سنت پر عمل کریں، جو حسین نے کیا وہ کر کے دکھائیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ تم لوگوں کو کتنی حسین سے محبت اور عقیدت ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کا درس دیا کہ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، نماز کا درس دیا۔ اس وقت اگر نماز کا وقت نہیں ہوتا تو پھر ایک یزیدی بھی نہ بچتا، لیکن نماز کا وقت تھا اور آپ نے نماز ادا کی، رضا الہی کو اول جانا، نہ کہ ان سے جنگ کرنے کو اول جانا۔ خدا را اپنے آپ کو بچائیں، یہ محرم الحرام میں حسین حسین کرنے سے اور حسینیت کا دعویٰ کرنے سے آپ لوگ حسینی نہیں بن جائیں گے۔ حسین کی بات مانیں، حسین کے سامنے سرخرو ہونا ہے تو حسین کی مانیں، یزیدیت کو چھوڑ دیں۔ صرف حسین کہنے سے حسینی نہیں ہو جاتے، حسینیت پر عمل پیرا بھی ہونا ہوتا ہے۔ جو بیویوں نے کیا وہ اس پر عمل پیرا ہو، پھر دیکھو کہ تم لوگ سچے حسینی ہوتے ہو یا نہیں ہوتے، تم لوگوں کا ہر کام حسینیت پر مبنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ارے عمل کرنا تو شروع کرو، عمل تو کرو۔ یہ یزیدیت ہے کہ تم لوگ ظلم کرتے ہو، حسین کا نام لے کر ظلم کرتے ہو۔ کیا حسین نے کہا تھا کہ ایسا کرو؟ حسین نے یہ درس نہیں دیا، حسین نے تو صبر کا درس دیا تھا، اور تم لوگ صبر کہاں ہے تم لوگوں میں؟ تم لوگ اپنے آپ کو پیٹتے ہو۔ ارے بیٹھ کر ان کے لیے پڑھو، انہیں بے شک کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم لوگ اگر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو ایسے کرو کہ بیٹھ کر ان کے لیے قرآن پاک پڑھو، نمازیں پڑھو، نوافل ادا کرو، ان پر درود و سلام بھیجو جس کا انہوں نے حکم دیا ہے، نہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ زنجیر زنی کرو اور ماتم کرو اور نمازیں اور اللہ سے دور ہو جاؤ۔ ایسا ہرگز انہوں نے درس نہیں دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اتنی استطاعت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم حسین علیہ السلام سے سچی محبت کر سکیں، ان کی مان کر اپنی زندگی کو سنوار سکیں، اپنی دین اور دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں، ہم حسین علیہ السلام کے اس درس کو مان سکیں جو انہوں نے میدان کربلا میں دیا، نہ کہ یزیدیت پر چل کر ہم اپنی زندگی کو تباہ و برباد کریں اور آخرت میں بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ پاک ہمیں سچا حسینی ہونے کی ہمت اور استطاعت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ